نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام بخاری شریف کا سلسلے وار درس جاری ہے۔ غسل کا بیان چل رہا ہے، کتاب الغسل، اور اس میں مختلف احادیث اور غسل سے متعلق اور غسل کی سنتیں اور اس کے فرائض اور اس کے احکام کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف ابواب کے تحت اور مختلف احادیث کو انہوں نے ذکر فرمایا ہے۔ اس سے پہلی نشست میں حدیث نمبر 267 بیان کی گئی تھی اور اس میں بعض احکام یہ بیان کیے گئے کہ احرام کی حالت میں خوشبو لگانا اس کا حکم کیا ہے، اور اگر کوئی احرام باندھنے سے پہلے، احرام پہننے سے پہلے احرام کا لباس اگر عطر لگائے یا خوشبو لگائے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کے متعلق تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ احرام سے پہلے جسم پر خوشبو لگانے کے بارے میں فقہا کے مختلف مذاہب ہیں، بعض کے پاس حکم الگ ہے، بعض کے بعد الگ ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے جسم پر خوشبو لگائی جائے، یعنی احرام باندھنے سے پہلے عطر لگانا جائز ہے، خواہ وہ خوشبو احرام باندھنے کے بعد جسم سے آتی رہے، یعنی احرام لگانے کے بعد، احرام باندھنے کے بعد بھی اگر وہ خوشبو آ رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہو رہا۔ احرام باندھنے کے بعد خوشبو کا استعمال جائز نہیں۔ احرام سے پہلے، احرام باندھنے سے پہلے اگر کوئی عطر لگایا تھا اور اس کے بعد احرام باندھا، احرام باندھنے کے بعد بھی اگر وہ خوشبو آ رہی ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن احرام باندھنے کے بعد وہ عطر استعمال نہیں کر سکتا جب تک اس کے جسم پر احرام رہے گا، جب تک کہ وہ عمرہ یا حج کے مناسک ادا نہ کر لے وہ خوشبو استعمال نہیں کر سکتا احرام کی حالت میں۔ احرام سے پہلے اگر کوئی لگائے جائز ہے، اگرچہ کہ اس کی خوشبو احرام باندھنے کے بعد بھی آ رہی ہو۔ احرام باندھنے کے بعد خوشبو کا استعمال حرام ہے۔ یہ امام شافعی، امام ابو یوسف، امام احمد بن حنبل اور امام داود اور دیگر ائمہ کا مذہب ہے۔ جماعت صحابہ، تابعین، جمہور فقہا اور محدثین کا بھی یہی مذہب ہے، یہی مسلک ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے عطر کا استعمال کرنا جائز ہے۔ احرام باندھنے کے بعد اگرچہ کہ عطر کی خوشبو آ رہی ہو، باقی ہو، تب بھی جائز ہے، لیکن احرام باندھنے کے بعد عطر کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ صحابہ میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت معاویہ، حضرت عائشہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہم کا بھی یہی مذہب ہے۔ دوسرے فقہا نے اس سے منع کیا ہے۔ دیگر فقہا یہ کہتے ہیں کہ احرام باندھنے سے پہلے عطر کا استعمال بھی جائز نہیں ہے۔ امام مالک اور امام محمد بن حسن کا یہی مذہب ہے۔ صحابہ کی ایک جماعت اور تابعین کا بھی یہی موقف ہے۔ بعض علماء نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ خوشبو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو استعمال فرمایا کرتے تھے، عطر جو لگایا کرتے تھے، یہ خوشبو ازواج کے لیے تھی، یعنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے لیے آپ خوشبو کا استعمال فرماتے تھے، احرام کے لیے نہیں تھی۔ اور حدیث میں عبارت مقدم اور مؤخر ہے، یعنی عبارت آگے پیچھے ہے۔ اصل میں عبارت اس طرح ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے پاس آپ تشریف لے جاتے اور آپ سے خوشبو آ رہی ہوتی تھی، یعنی اس وقت آپ جب ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس آپ تشریف لے جاتے تو آپ معطر ہوتے، یعنی عطر لگائے ہوئے ہوتے تھے۔ پھر صبح جب آپ بیدار ہوتے، صبح آپ احرام باندھتے تھے، بعض روایت میں اس طرح سے، اور غسل کرنے سے خوشبو زائل ہو جاتی، یعنی احرام
سے پہلے، احرام باندھنے سے پہلے جو آپ عطر لگاتے، خوشبو وغیرہ استعمال فرماتے، تو اس کے بعد احرام باندھنے سے پہلے آپ غسل فرماتے تو اس غسل کی وجہ سے خوشبو زائل ہو جاتی تھی، خصوصاً اس صورت میں کہ بعد احادیث کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر زوجہ کے پاس جانے کے بعد غسل فرماتے تھے، یعنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین کے پاس جب آپ تشریف لے جاتے، ایک زوجہ مطہرہ کے پاس آپ تشریف لے جاتے تو پھر غسل فرماتے، پھر دوسروں کے پاس تشریف لے جاتے، تو اس طرح جب آپ غسل فرماتے تو اس کے بعد احرام باندھتے، احرام جب باندھتے آپ تو اس وقت عطر کی خوشبو زائل ہو جاتی تھی، کیونکہ غسل کرنے کی وجہ سے عطر کی خوشبو زائل ہو جاتی ہے۔ علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ یہ خوشبو ایک تیل کی تھی، غسل کرنے سے تیل کا اثر زائل ہو جاتا اور خوشبو باقی رہ جاتی، یعنی اس میں علماء کا اختلاف، بعض کہتے ہیں کہ عطر کی خوشبو تھی، بعض کہتے ہیں کہ تیل کی خوشبو تھی۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مباشرت کے فوری بعد غسل کرنا واجب نہیں ہے، غسل کرنا اس وقت واجب ہوتا ہے جب انسان نماز پڑھنے کا ارادہ کرے، یعنی کوئی شخص مباشرت کیا اور غسل اگر صبح کر رہا ہے تب بھی یہ جائز ہے، فوراً غسل اس پر واجب نہیں ہوگا، غسل اس وقت فوراً فرض ہوگا، واجب ہوگا جب وہ نماز پڑھنے کا ارادہ کرے یا قرآن کو ہاتھ لگانے کا ارادہ کرے۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی فرماتے ہیں، اب یہاں پر اور ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک سے زائد مرتبہ اگر مباشرت کا ارادہ کرے تو کیا اس پر وضو واجب ہوگا یا نہیں؟ وضو واجب نہیں ہے، اگر وضو کر لیں تو بہتر ہے، سنت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایک غسل کے بعد ایک غسل کے ساتھ متعدد بیویوں کے ساتھ مباشرت کرنا جائز ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ آیا ایک بار مباشرت کرنے کے بعد دوسری بار مباشرت کرنے سے پہلے وضو کرنا واجب ہے یا نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ جب دوبارہ دوسری مرتبہ مباشرت کا ارادہ کرے تو اس سے پہلے وضو کرے۔ عطا اور عکرمہ کا بھی یہی قول ہے، اور حسن بصری یہ کہتے تھے کہ اگر وہ وضو کرنے سے پہلے دوسری بار مباشرت کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، وضو کرنا فرض یا واجب نہیں ہے۔ امام مالک اور اکثر فقہا کا یہی مذہب ہے کہ اس پر وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ امام احمد نے کہا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اس نے وضو کر لیا تو وہ میرے نزدیک اچھا ہے، اور اگر اس نے وضو نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ امام اسحاق نے کہا کہ دوسری بار مباشرت کرنے سے پہلے شرمگاہ کو دھونا فرض ہے، ضروری ہے، ورنہ یہ کون ہے؟ یہ بھی ایک امام ہے، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ اگر کوئی شخص مباشرت کا ارادہ کرے تو اس کے لیے وضو کرنا یا غسل کرنا فرض نہیں ہے۔ وضو اور غسل اس وقت فرض ہوگا جب وہ نماز کا ارادہ کرے، نماز پڑھنے کے لیے ابھی اس کے پاس وقت ہے، اگر اس وقت کوئی نماز کا ٹائم نہیں ہے تو اس پر فوراً غسل یا وضو فرض نہیں ہوگا۔ اگر وہ غسل کر لے یا وضو کر لے تو یہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے۔ حدیث نمبر 268، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11، قال قلت لأنس وكان يطيق قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30، وقال سعيد عن قتادة أن أنس حدثهم 9 نسوة۔ حدیث نمبر 268، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو محمد بن بشار نے یہ حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا، معاذ بن ہشام نے ہم کو یہ حدیث بیان کی۔ معاذ بن ہشام نے کہا کہ حدثنی ابی، میرے والد نے مجھے یہ حدیث بیان کی، عن قتادہ، یعنی ہشام معاذ بن ہشام کے والد نے حضرت معاذ بن ہشام کو یہ حدیث بیان کی، عن قتادہ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال انہوں نے کہا، حدثنا انس بن مالک،
ہم کو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات کی 1 ساعت میں اپنے تمام ازواج کو آپ عمل زوجیت سے آپ مشرف فرماتے تھے، یعنی دن یا رات میں آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام ازواج مطہرات کے بعد آپ تشریف لے جاتے، اور وہ 11 ازواج مطہرات تھیں۔ قتادہ کہتے ہیں میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طاقت رکھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہم یہ باتیں بیان کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 30 مردوں کی طاقت دی گئی تھی۔ اور سعید نے کہا، حضرت قتادہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس نے ان کو حدیث بیان کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 9 ازواج مطہرات تھے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر اعتبار سے کامل اور مکمل، اللہ تعالیٰ مکمل اور انسان کامل بنا کر اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھیجا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر کمال اور خوبی اللہ تعالیٰ عطا فرمایا۔ تمام انبیاء اور رسولوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو بے مثال بنایا، تمام کائنات میں اللہ تعالیٰ بے مثل اور بے مثال بنایا۔ اب اس کی حکمتیں علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو 1 رات میں تمام ازواج مطہرات کے بعد تشریف لے گئے، اس کے کئی وجوہات ہیں، اس کی حکمتیں بیان کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ازواج کی باریاں مقرر کرنا واجب نہیں تھا۔ اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر پر جاتے تو قرآن اندازی کے ذریعے کسی زوجہ کو آپ ساتھ لے جاتے، ورنہ جس کی باری ہوتی ہے ان کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ فرض نہیں تھا کہ آپ ازواج مطہرات کے لیے باری مقرر کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ اختیار عطا فرمائے۔ عام امتی کے لیے، عام لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر کسی شخص کے 1 سے زائد بیویاں اگر ہوں تو باری مقرر کرنا اس پر فرض ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر فرض نہیں تھا۔ ابو عبید نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات سے اجازت حاصل کر لی ہو، جیسا کہ آپ نے بیماری کے دنوں میں، بیماری کے زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر یعنی گزارنے کے لیے باقی ازواج سے آپ نے اجازت حاصل کی تھی۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آخری دنوں میں بیمار ہو گئے تو اس وقت تمام ازواج سے آپ اجازت لے لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہی آپ رہیں گے، اجازت دے دی، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ محلب نے کہا کہ ہو سکتا ہے جس دن تمام ازواج مطہرات کی باریاں ختم ہو گئی تھی اس دن آپ تمام ازواج کے بعد تشریف لے گئے، اور اس دن کے بعد سے آپ نے اثر 9 ازواج مطہرات کی باریاں آپ نے مقرر فرما دیں۔ تو اس حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت بیان کی گئی، اور یہ تمام واقعات احادیث میں اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ امت کو احکام معلوم، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گھریلو زندگی، ازدواجی زندگی، یہ بھی ہمارے لیے شریعت میں داخل ہے۔ ایسا نہیں کہ حضور جب تک مسجد میں ہیں تو حضور کی نماز اور روزہ ہی ہمارے لیے شریعت ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اعمال، تمام معاملات، تمام احوال ہمارے لیے شریعت اور ہمارے لیے ضروری ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گھریلو زندگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غسل کا طریقہ، یہ بھی امت کے لیے یہ ایک نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ یہ شریعت کے احکام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور حضور کی زندگی سے ہی ثابت ہیں۔ یعنی ازواج مطہرات اور صحابہ کرام نے ان واقعات کو اس لیے بیان کیا تاکہ امت کو غسل کا طریقہ معلوم ہو، احکام معلوم ہو، اور امت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنا کر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اب یہاں پر ایک مسئلے کی تحقیق بیان کی جا رہی ہے کہ اس روایت میں 2 چیزیں بیان کی گئی۔ ایک قول یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 11 ازواج مطہرات ہیں، ایک قول یہ بیان کی ہے کہ 9۔ تو اب اس میں صحیح قول کون سا ہے؟ امام ابن خزیمہ نے کہا ہے کہ 11 ازواج کی تعداد معاذ بن ہشام، یہ جو 11 کی جو تعداد بیان کی ہے یہ کون ہے؟ بیان کرنے والے معاذ بن ہشام ہے۔ معاذ بن ہشام نے 11 تعداد بیان کی ہے، اور سعید بن ابو عروبہ وغیرہ نے قتادہ سے روایت کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 9 ازواج تھے، اور امام بخاری نے 10 ابواب کے بعد یہ روایت ذکر کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 1 رات میں تمام ازواج کے پاس، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین کے پاس تشریف لے جاتے تھے، اور اس دن
آپ کے پاس 9 ازواج تھیں۔ امام ابن حبان نے اس میں تطبیق دی ہے کہ ابتدا میں آپ کے پاس 9 ازواج تھیں اور آخر میں 11 ہو گئی تھی۔ شروع میں جب آپ مدینے میں آئے تو آپ کے نکاح میں صرف حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، پھر مدینے میں آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے نکاح فرمایا، پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے نکاح فرمایا، پھر حضرت حفصہ کے ساتھ، پھر حضرت زینب بنت خزیمہ کے ساتھ تیسرے اور چوتھے سال میں، پھر حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ 5ویں سال میں، پھر حضرت جویریہ کے ساتھ 6ویں سال میں آپ نے نکاح فرمایا، پھر حضرت صفیہ، پھر حضرت ام حبیبہ، پھر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ 7ویں سال میں۔ یہ وہ تمام ازواج ہے جو ہجرت کے بعد آپ کے نکاح میں آئی تھی۔ اور حضرت ریحانہ کے بارے میں اختلاف ہے، یہ بنی قریظہ کے قیدیوں میں تھی۔ امام ابن اسحاق نے کہا ہے کہ آپ نے ان پر نکاح کی پیشکش کی لیکن انہوں نے باندھی رہنے کو پسند کیا۔ اکثر علماء نے کہا کہ وہ 10 ہجری میں آپ سے پہلے فوت ہو گئی تھی، یعنی انتقال کر گئی تھی۔ اسی طرح حضرت زینب بنت خزیمہ بھی آپ کے دخول کے بعد کے تھوڑے عرصے کے بعد فوت ہو گئی تھی۔ امام ابن عبد البر نے کہا ہے کہ وہ آپ کے پاس 2 یا 3 ماہ رہی ہے۔ اس تفصیل کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 9 ازواج سے زیادہ جمع نہیں رہی، یعنی صحیح تعداد جو بتا رہے ہیں کہ 9 ہیں، جبکہ حضرت سودا نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبا کر دی تھی، یعنی حضرت سودا یہ بھی حضور کے زوجہ ہیں، یہ اپنی باری کا جو دن ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی تھی ہم۔ اسی طرح حضرت سعید بن ابو عروبہ کی روایت راجح قرار پاتی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، یعنی معتبر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس دن 9 ازواج تھی، لیکن معاذ بن ہشام کی روایت کا محمل یہ ہے، معاذ بن ہشام کی روایت میں 11 کا ذکر ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ حضرت ماریہ اور حضرت ریحانہ کو ان کے ساتھ ملا لیا جائے۔ حضرت ماریہ حضور کے باندھی، ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ریحانہ، تو وہ جو راوی ہیں ان دونوں کو بھی ازواج میں شامل کر کے 11 بیان کرے، اور آپ کی نساء کے لفظ کو عام رکھا جائے، خواہ وہ آپ کے ازواج ہو یا آپ کے کنیز ہیں، تو پھر 11 کی عدد کا ایک محمل ہے، یعنی نساء کا مطلب عورتیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عورتیں، خواتین کا مطلب یہ کہ چاہے وہ باندھی ہو چاہے وہ آپ کی بیوی ہو، تو سب ازواج میں شامل کر کے 11 بیان کیے بعض لوگ، جیسے معاذ بن ہشام کی روایت۔ لیکن معتبر قول یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 11 نکاح فرمائے اور 2 باندیاں، حضرت ریحانہ اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے۔ علامہ دمیاطی نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ آپ کے کل ازواج جن سے آپ نے نکاح کیا یا جن کے ساتھ آپ رہے یا صرف عقد کیا یا جن کو آپ نے طلاق دے دی یا جن کو نکاح کا پیغام دیا اور عقد نہیں کیا، ان کا عدد 30 ہے۔ المختارہ میں حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ نے 15 خواتین سے نکاح فرمایا، ان میں سے 11 کے ساتھ آپ نے سکونت اختیار کی، رہے، اور جب آپ کی وفات ہوئی، جب آپ کا وصال ہوا، اس وقت 9 ازواج تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح مبارک میں 9 ازواج مطہرات تھے، تو 9 کا قول یہ زیادہ معتبر ہے۔ ہاں، اس وقت 9 ازواج مطہرات تھے۔ اس میں بھی حکمتیں ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 9 یا 11 نکاح کیوں فرمائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں دیگر قبیلے جو اسلام کے خلاف تھے، تو آپ نے جو بڑے بڑے جو قبائل تھے مشہور، آپ نے ان کی خواتین سے آپ نے نکاح فرمایا، تو آپ کی نکاح کی وجہ سے وہ پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہوا، اسلام کے وہ لوگ معاون بن گئے، مددگار بن گئے۔ اور یہ انبیاء کرام کی بھی سنت ہے، اللہ تعالیٰ سابقہ انبیاء کو 100 خواتین سے نکاح کا اللہ تعالیٰ حکم دیا، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ایک روایت ہے کہ 99 آپ کے نکاح میں 99 عورتیں تھیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، اور یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، شریعت کے احکام میں بھی آپ کے لیے الگ احکام ہیں۔
حضور کے امتیازات اور خصائص کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ احکام آپ کو عطا فرمایا۔ اس حدیث میں یہ بھی لفظ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو 30 مردوں کے برابر طاقت عطا کی گئی، یعنی جسمانی طاقت میں بھی، روحانیت میں تو آپ بے مثال ہے ہی، جسمانی طاقت میں بھی پوری کائنات میں آپ سب سے بے مثال ہیں۔ تو یہ بھی حضور علیہ السلام کی شان ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت اور طاقت 4000 مردوں کے برابر تھی۔ حضرت انس نے کہا آپ کو 30 مردوں کی طاقت دی گئی تھی۔ اس کی شرح میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسماعیلی کی روایت میں 30 کے بجائے 40 مردوں کی طاقت کا ذکر ہے، اور ابو نعیم نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ 40 جنتی مردوں کی طاقت دی گئی تھی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر نے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کو 40 مردوں کی طاقت دی گئی تھی۔ اور حضرت زید بن ارقم سے مرفوعاً روایت ہے کہ ایک جنتی مرد کو کھانے پینے اور مباشرت کرنے اور شہوت میں 100 مردوں کی طاقت دی جائے گی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک جنتی مرد کو 100 مردوں کے مطابق اس کے برابر اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرمائے۔ تو یہ جو صفت ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں حضور کو عطا فرما دیا تھا، اور جب اس حساب سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت طاقت 4000 مردوں کے برابر ہے۔ فتح الباری۔ تو انصاف تو دیکھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4000 مردوں کی طاقت رکھنے کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ 4000 آپ نکاح فرماتے، لیکن اس کے باوجود بھی صرف 11 فرمائیں، 11 نکاح فرمائیں۔ اور اس میں بھی ایک اہم بات یہ ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ طاقت حضور کو عطا کی گئی، لیکن سب سے زیادہ پاکیزہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام اتنی طاقت کے باوجود بھی، طاقتوں اور قوتوں کے باوجود بھی آپ نفسانی خواہشات سے آپ پاک تھے۔ مثال کے طور پر حضور علیہ السلام پہلا جو نکاح فرمایا بیوہ سے نکاح فرمایا۔ 25 سال کی عمر شریف میں آپ نے پہلا جو نکاح فرمایا، 40 سال یعنی حضور علیہ السلام کی عمر شریف اس وقت 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 40 سال۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی یعنی بے نیازی یا یعنی بے نفسی کی علامت ہے، یعنی دنیاوی خواہشات آپ کے دل میں نہیں تھے، آپ کا نفس پاک تھا، یعنی اتنی جسمانی طاقت کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ آپ کو معصوم اور محفوظ بنا کر اللہ تعالیٰ دنیا میں رکھا، یہ آپ کا کمال نہیں۔ اور سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تقریباً آپ نے جن خواتین سے آپ نے نکاح فرمایا یا تو ان میں سے بعض بیوہ تھی اور بعض مطلقہ تھی۔ تو حضور علیہ السلام یہ نکاح بھی جو فرمائے امت کی تعلیم کے لیے ہی، امت کو ازدواجی زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے لیے۔ ہاں، یہ حضور علیہ السلام امت کو تعلیم دینے کے لیے آپ نے نکاح فرمایا اور امت کو احکام آپ نے عطا فرمایا۔ تو حضور علیہ السلام کی ذات بے مثل اور بے مثال ہے، ہر عیب اور نقص سے پاک ہے آپ کی ذات۔ علامہ بدر الدین عینی نے اس سے زیادہ تفصیل آپ نے بیان فرمائی ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس حدیث کا ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آ کر کہنے لگا، یا ابو القاسم، اے ابو القاسم، کیا آپ کا یہ زعم نہیں ہے، یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اہل جنت جنت میں جائیں گے اور پئیں گے، کھائیں گے اور پئیں گے؟ اور اس نے اپنے اصحاب سے کہا تھا، یہ جو یہودی آیا تھا اپنے ساتھیوں سے کہہ چکا تھا کہ اگر انہوں نے اس کا اقرار کر لیا تو میں ان سے بحث کروں گا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایک جنتی کو 100 مردوں کے کھانے پینے، شہوت اور مباشرت کی طاقت دی جائے گی۔ اس یہودی نے کہا، جو شخص کھاتا اور پیتا ہے اس کو پھر حاجت بھی ہوتی ہے، حاجت سے مراد یعنی اس کو پیشاب بھی آئے گا، موشن بھی آئے گا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی حاجت ایک پسینے سے رفع ہوگی، یعنی جنت میں پیشاب یا موشن وغیرہ نہیں کریں گے جنتی، کیونکہ وہ پاک مقام ہے وہ۔ تو اتنی غذا کھائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو حضور فرما رہے ہیں کہ اس کی حاجت ایک پسینے سے رفع ہوگی، پسینہ آئے گا تو وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔
جو ان کے تمام جسم سے نکلے گا، پورے جسم سے پسینہ نکلے گا۔ اہل جنت جو پانی وغیرہ پئیں گے وہاں کے جو مشروبات ہیں، وہاں کے شربتیں جو پئیں گے جنت میں، تو اس کے بعد ان کو پیشاب نہیں آئے گا بلکہ پسینہ آئے گا، اور اس میں مشک کی طرح خوشبو ہوگی۔ اب یہاں پہ ایک اعتراض ہوگا بھی پسینہ آئے گا تو کیا بدبودار ہوگا؟ نہیں، جنت میں کوئی چیز بدبودار نہیں ہوگی، اس سے بھی خوشبو مہکیں گی، اس میں خوشبو کی طرح مشک کی طرح خوشبو ہوگی۔ پھر ان کا پیٹ برابر ہو جائے گا، یعنی زیادہ غذا کھانے کی وجہ سے پیٹ اگر بڑا ہو گیا ہے تو پسینے آئیں گے، اس کے بعد ان کی غذا ہضم نہیں۔ تو جنت کا جو ماحول ہے، جنت کا جو معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں دنیا میں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کیفیت عطا فرمائے کہ حضور کے جسم انور سے خوشبو مہکتی تھی، حضور کے پسینے مبارکہ سے خوشبو مہکتی تھی۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جنتی مردوں سے زیادہ آپ کو طاقت عطا کی گئی، یعنی ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ آپ کو کامل اور مکمل بنا ہے، یعنی کسی چیز میں اللہ تعالیٰ آپ کو کم نہیں رکھا۔ دنیا میں کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ حضور سے آگے ہے کسی بھی چیز میں۔ دنیا کا بڑے سے بڑا طاقتور بھی حضور کی طاقت اور قوت کے سامنے کمزور اور ناتواں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز میں، صحت میں، جسمانیت اور روحانیت میں، ہر اعتبار سے آپ بے مثال ہیں۔ سبحان اللہ، حدیث سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات معلوم ہو رہے ہیں۔ بے شک، حق۔ اور ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نبوت کا اعلان فرمائے تو ایک پہلوان حضور سے ملا، اس کا نام رکانہ تھا۔ وہ عرب کا بہت مشہور پہلوان تھا اپنے زمانے کا، کوئی اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، مقابلہ اگر کرے تو وہ اس پہلوان کو پچھاڑ نہیں سکتا تھا، بلکہ وہ پہلوان ہی اس شخص کو پچھاڑ دیتا، تو کوئی اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ تو اس شخص نے حضور سے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ مجھ سے مقابلہ کیجئے اور مجھ کو ہرا دیجئے تو میں آپ کو نبی مانوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے کشتی لڑے اور اس کو ایک ہی مرتبہ میں آپ پچھاڑ دی، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا۔ تو معلوم یہ ہوا پر ایمان لا لیا وہ رکانہ، یعنی پہلوان، دنیا کی کوئی طاقت نبی کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، دنیا اور آخرت کا کوئی بھی شخص نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، نبی جیسا نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور حضور کی شان تو یہ ہے کہ انبیاء بھی حضور کے برابر نہیں ہو سکتے، فرشتے بھی حضور کے برابر نہیں ہو سکتے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، تو اس عقیدے کو ذہن میں بٹھائیں۔ حضور کی ذات بے مثل اور بے مثال ہے، ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ حضور کے معاملات، پوری زندگی بے مثال ہے۔ حدیث نمبر 13، باب نمبر 13، باب غسل المذی والوضوء منہ، مذی کو دھونے اور اس سے وضو کرنے کا بیان، یعنی اس کی وجہ سے وضو کرنے کا بیان۔ اس باب میں مذی کو دھونے کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ مذی، اب یہاں پر مختلف چیزیں اس کو ذہن میں رکھیں۔ مذی کیا ہے یہ بتا رہے ہیں۔ مذی وہ رقیق پانی ہے جو یعنی آدمی جب مباشرت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے عضو خاص، اس کی شرم گاہ سے جو تری جو نکلتی ہے اس کو مذی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوگا، وضو واجب ہوگا، اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور منی کے خروج کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے، یہ دو نکلنے کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے، دو چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ حدیث نمبر 259، حدثنا ابو الولید قال حدثنا زائدة عن ابی حصین عن ابی عبد الرحمن عن علی قال كنت رجلا مذاء فامرت رجلا ان يسأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم لمكان ابنته فسأل فقال توضأ واغسل ذکرک۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو ابو الولید نے یہ حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا ہم کو زائدہ نے حدیث بیان کی ابو حصین سے، وہ ابو عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں، وہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میں ایسا شخص تھا جس کو مذی بہت آتی تھی، یعنی جو زیادہ طاقتور ہوتے ہیں یا زیادہ گرمی والے ہوتے ہیں، گرم مزاج، تو زیادہ مذی ان سے نکلتی۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں مولا کائنات، کیونکہ مولا کائنات بھی بہت زیادہ طاقتور تھے، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایسا شخص تھا جس کو مذی بہت آتی تھی، میں نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کرے آپ کے صاحب زادی کی وجہ سے، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ آپ کے نکاح میں تھی تو ڈائریکٹ سوال کرنا آپ نے مناسب نہیں سمجھا، ایک صحابی سے پوچھنے لگے تو انہوں نے سوال کیا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وضو کرو اور اپنے
اپنے عضو خاص یعنی اپنی شرمگاہ کو دھو لو. یعنی اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر مذی نکلے، خروج مذی کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا بلکہ وضو واجب ہوتا ہے اور شرمگاہ کو دھونا واجب ہو جاتا ہے. اس مسئلے کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور توقیر کی کس قدر حفاظت کرتے تھے، لحاظ کرتے تھے، اور جن باتوں میں عرف میں حیا آتی ہے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرنا خلاف ادب سمجھتے تھے. یہ بیان ہے، یہ باب نمبر 14 ہے. باب من تطیب ثم اغتسل وبقی اثر الطیب. یہ بیان ہے اس شخص کا جو خوشبو لگائے پھر غسل کرے اور خوشبو کا اثر باقی رہے تو اس کا کیا حکم ہے. اب یہاں پر یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ بعض لوگ مباشرت کے وقت جسم پر خوشبو لگاتے تھے تاکہ زیادہ نشاط یعنی پھرتیلا پن حاصل ہو، نشاط، طبیعت چست رہے. باب سابق گزرے باب کے ساتھ اس باب کی مناسبت یہ ہے کہ مذی نکلنے سے پہلے بھی انسان کو عورت کے ساتھ بوس و کنار سے نشاط اور لذت حاصل ہوتی ہے. اور مباشرت یعنی یہ بولنا یہ چاہ رہے ہیں کہ مباشرت سے پہلے جو مرحلہ ہیں یعنی ہم بستری سے پہلے، تو اس کے ذریعے بھی انسان کو نشاط چستی حاصل ہوتی ہے، اور مباشرت کے وقت جسم پر خوشبو لگانے سے بھی نشاط چستی حاصل ہوتی ہے اور لذت حاصل ہوتی ہے. یعنی خوشبو کا استعمال کرنا یہ بھی حضور کی سنت ہے. حدیث نمبر 270 حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابراہیم بن محمد بن المنتشر عن ابيه قال سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر ما احب ان اصبح محرما انزح طيبا فقالت عائشة انا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم اصبح محرما. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو ابو النعمان نے یہ حدیث بیان کی. قال ابو النعمان نے کہا ہم کو ابو عوانہ نے یہ حدیث بیان کی. وہ ابراہیم بن محمد بن منتشر سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. قال انہوں نے کہا سألت عائشہ، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ذکر کیا. مجھے یہ پسند نہیں کہ میں صبح کو حالت احرام میں اٹھوں اور میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور پر خوشبو لگاتی تھی، پھر آپ اپنے تمام ازواج کے پاس تشریف لے جاتے، پھر صبح حالت احرام میں ہوتے. یعنی حالت احرام میں اگر خوشبو آ رہی ہو تو یہ گناہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص احرام باندھنے سے پہلے خوشبو اگر استعمال کیا اور اس کے بعد احرام باندھا تو یہ گناہ نہیں ہے. احرام باندھنے کے بعد، احرام کا لباس پہننے کے بعد خوشبو لگانا جائز نہیں. پہلے اگر کوئی استعمال کر لے تو جائز ہے. اس حدیث پاک کی تشریح گزر چکی ہے حدیث نمبر 267 میں. حدیث نمبر 271 حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة قالت كأني انظر الى وبيض الطيب في مفرق النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو محرم. حدیث نمبر 271. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدثنا آدم، ہم کو آدم نے یہ حدیث بیان کی. قال انہوں نے کہا حدثنا شعبہ، ہم کو شعبہ نے یہ حدیث بیان کی. شعبہ نے کہا ہم کو حکم نے ابراہیم سے یہ حدیث بیان کی. ابراہیم اسود سے روایت کرتے ہیں. اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. قالت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں گویا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چمک کو دیکھتی تھی اور آپ حالت احرام میں ہوتے تھے. یعنی سر کی جو مانگ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام زلفوں میں جب کنگھی کرتے آپ تو آپ بیچ میں درمیان سے آپ مانگ نکالتے تھے. حضرت عائشہ فرما رہے ہیں کہ حضور کی مانگ میں میں خوشبو کی چمک دیکھتی تھی، عطر کی جو خوشبو ہے اور اس کی جو چمک ہے، مہک ہے، میں دیکھتی تھی جبکہ آپ احرام کی حالت میں ہوتے تھے. کیا مطلب؟ احرام سے پہلے خوشبو لگانا احرام باندھنے سے پہلے جائز ہے. یہ بتانا اس حدیث کا مقصد ہے. اس حدیث کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے اگر کوئی خوشبو لگائے اور وہ خوشبو احرام باندھنے کے بعد بھی اگر آ رہی ہے
تو یہ گناہ نہیں ہے، یہ جائز ہے، یہ حضور کے عمل سے ثابت۔ البتہ احرام باندھنے کے بعد خوشبو کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مناسبت اس جملے میں، میں نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو جملہ ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کو دیکھتی تھی۔ احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگانے کے بارے میں امام مالک کا مذہب، بعض ائمہ کا اختلاف بھی ہے۔ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، فقہاء محدثین اور صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے جسم پر خوشبو لگانا جائز ہے، اور اگر وہ خوشبو احرام باندھنے کے بعد بھی آتی رہے تو بھی جائز ہے۔ یعنی احرام باندھنے سے، احرام جو لباس یہ پہنا جاتا ہے اس شخص کے لیے یہ جو عمرہ کرنا چاہے یا اگر کوئی حج کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے احرام باندھنا لازم ہے۔ احرام یعنی ایسا کپڑا ہوتا ہے جو سلا ہوا نہ ہو، تو اس میں کچھ پابندیاں ہوتی ہیں۔ احرام کے دوران خوشبو کی کوئی چیز استعمال نہیں کی جا سکتی، جیسے خوشبودار صابن ہے، خوشبودار صابن سے وہ اپنے چہرے کو نہیں دھو سکتا، ہاتھ نہیں دھو سکتا، غسل اگر کر رہا ہو تب بھی وہ خوشبودار صابن استعمال نہیں کر سکتا، عطر نہیں لگا سکتا، ناخن وغیرہ نہیں کاٹ سکتا۔ تو احرام میں بعض پابندیاں ہیں۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی شخص اگر احرام باندھنے سے پہلے عطر لگایا تھا اور اس کے بعد احرام باندھا، یعنی جسم پہ عطر وغیرہ لگا لیا اور اس کی خوشبو آ رہی ہے، اور اب احرام باندھا بعد میں، پہلے عطر لگایا تھا بعد میں احرام باندھا اور احرام باندھنے کے بعد بھی وہ خوشبو آ رہی ہے، تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو پابندی ہے احرام باندھنے کے بعد سے، احرام سے پہلے خوشبو لگایا تو وہ جائز ہے، اگرچہ کہ اس کی خوشبو احرام کے بعد بھی آ رہی ہو۔ یہ مسئلے کو ذہن میں رکھیں۔ پانی نہانے کا بھی سیم ہے، پانی رہنے تو صابن لگاتے ہیں خوشبو آتی ہے، تو یہ عام حالات میں لگا سکتے ہیں۔ احرام باندھنے سے پہلے، احرام باندھنے سے پہلے اگر کوئی صابن سے غسل کر رہا ہے جائز ہے، خوشبودار صابن سے اگر نہا کر پھر اس کے بعد وہ احرام باندھ رہا ہے جائز ہے، کیونکہ یہ جو پابندی شروع ہوتی ہے کب شروع ہوتی ہے؟ احرام باندھنے کے بعد، اس سے پہلے یہ پابندی نہیں ہے۔ اس سے پہلے وہ خوشبودار صابن سے بھی نہا سکتا ہے اور عطر بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن احرام باندھنے کے بعد نہیں کر سکتا۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، فقہاء محدثین، صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے جسم پر خوشبو لگانا جائز ہے، اور اگر وہ خوشبو احرام باندھنے کے بعد بھی آتی رہے تو بھی یہ جائز ہے۔ اور صحابہ اور تابعین کی دوسری جماعت اور امام مالک، امام زہری اور امام محمد بن حسن نے اس سے منع کیا، یعنی ان کے پاس جائز نہیں ہے، اور کہا ہے کہ جسم پر خوشبو عورتوں سے مباشرت کے لیے لگائی جاتی تھی۔ عرب میں ایک قسم کی خوشبودار کریم ہوتی تھی یا خوشبودار تیل ہوتا تھا جس کو لوگ مباشرت سے پہلے پورے جسم پر لگاتے ہیں۔ تو یعنی خوشبو وغیرہ کا استعمال کرنا عرب میں ایک رواج تھا، ایک دستور تھا کہ مباشرت سے پہلے لوگ خوشبودار چیزیں استعمال کرتے تھے۔ تو آج بھی وہ چیز جائز ہے، اگر کوئی شخص خوشبودار یا عطر وغیرہ استعمال کرنا چاہتا ہے، لگانا چاہتا ہے تو لگا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور پر یہ خوشبو آپ لگایا کرتی تھی، پھر آپ غسل فرماتے تھے اور وہ خوشبو چلی جاتی تھی، پھر آپ احرام باندھتے تھے، خاص طور پر اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی ہر زوجہ کے پاس جا کے آنے کے بعد غسل فرماتے تھے، پھر آپ اتنے غسل کرنے کے بعد کون سی خوشبو باقی رہ جاتی تھی۔ اب یہاں پر یہ جو مسئلہ بتا رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات کے بعد تشریف لے گئے، عطر وغیرہ لگائے، عطر استعمال فرمائیں، پھر اس کے بعد غسل کیے، اس کے بعد احرام باندھے، تو احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگائے، تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو غسل فرمائے، غسل کرنے کی وجہ سے عطر کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے، لہذا احرام کی حالت میں وہ خوشبو نہیں آ رہی تھی جو عطر حضور لگائے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا ہے صبح آپ کے جسم سے خوشبو آ رہی ہوتی تھی، اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کے غسل کرنے اور احرام باندھنے سے پہلے آپ کے جسم سے خوشبو آ رہی ہوتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب صبح بیدار ہوتے تو آپ کے جسم انور سے خوشبو مہکتی تھی، اور وہ جو شعبہ کی روایت میں
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حالت احرام میں صبح کرتے اور آپ کے جسم سے خوشبو آ رہی ہوتی، اس میں تقدیم اور تاخیر ہے۔ عبارت میں کچھ الفاظ راوی سے آگے پیچھے ہو گئے اور اس کے معنی اس طرح ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ازواج کے پاس جاتے اور آپ سے خوشبو آ رہی ہوتی، پھر آپ صبح احرام باندھتے، اور وہ جو روایت اور وہ جو دوسری حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، گویا کہ میں آپ کی مانگ کی جگہ مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھتی تھی اور آپ احرام باندھے ہوئے ہوتے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خوشبودار تیل کا جسم اور اس کی خوشبو غسل سے ختم ہو جاتی تھی، یعنی خوشبودار جو چیز استعمال کی گئی اور اس کی خوشبو غسل سے ختم ہو جاتی تھی، اور اس تیل کا اثر، خوشبودار جو چیز استعمال کی گئی اس کا جو اثر ہے اور اس کی زینت بالوں میں رہ جاتی تھی، یعنی عطر کا جو رنگ ہے، جو کلر ہے چمکدار، وہ نظر آتا تھا، خوشبو تو ختم ہو جاتی تھی۔ یعنی حضور علیہ السلام جب احرام باندھے ہوئے ہوتے تھے تو احرام باندھنے سے پہلے آپ جو خوشبو لگائے، خوشبودار جو بھی چیز آپ لگائے اپنے جسم انور، تو اس کی خوشبو تو غسل کرنے کے بعد ختم ہو جاتی تھی، احرام کی حالت میں نہیں رہتی، البتہ اس کا رنگ، اس کا اثر دکھتا تھا۔ وہ احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگانے کے بارے میں ائمہ ثلاثہ کا مذہب، احرام باندھنے سے پہلے خوشبو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ علامہ یحییٰ بن شرف النووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ جب احرام باندھنے کا ارادہ ہو تو جسم پر خوشبودار تیل یا خوشبودار کریم لگانا مستحب ہے، یعنی جائز ہے، ثواب ملے گا، اور اگر احرام باندھنے کے بعد وہ خوشبو آتی رہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف احرام باندھنے کے بعد خوشبو لگانا منع ہے۔ خوشبو لگانا کب منع ہے؟ عطر لگانا احرام باندھنے کے بعد، اس سے پہلے لگا سکتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت معاویہ، حضرت عائشہ اور حضرت ام حبیبہ کا مذہب ہے، اور فقہاء تابعین اور محدثین کا مذہب ہے۔ امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل، امام ابو یوسف اور داؤد وغیرہم کا مذہب بھی یہی ہے۔ قاضی عیاض نے جو اس حدیث کی یہ تعویل کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور پر خوشبو لگایا کرتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات کے پاس جانے کا جب ارادہ فرماتے تو اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور پر خوشبو لگاتی تھی۔ اس تعویل کو حضرت عائشہ کا یہ قول رد کرتا ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر آپ کے احرام کے لیے احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگاتی تھی، اور بیت اللہ کے طواف سے پہلے احرام کھولنے کے بعد خوشبو لگاتی تھی۔ احرام کھولنے کے بعد پھر خوشبو لگا سکتی، اور یہ تعویل اس لیے بھی مردود ہے، رد کر دی گئی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھتی تھی جب آپ تلبیہ پڑھ رہے ہوتے تھے، اور حدیث میں ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں مشک کی چمک دیکھتی تھی اور آپ محرم ہوتے تھے، احرام کی حالت میں ہوتے تھے۔ ان صریح احادیث سے واضح ہو جاتا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قاضی عیاض مالکی نے جو ان احادیث کی تعویل کی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ علامہ ابو سلیمان احمد بن محمد خطابی نے فرمایا ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک احرام باندھنے سے پہلے جسم پر خوشبو لگانا جائز ہے، خواہ اس کی خوشبو احرام باندھنے کے بعد بھی آتی رہے۔ باب تخلیل الشعر حتی اذا ظن انہ قد اورا بشرتہ افاض علیہ۔ باب نمبر 15، بالوں میں خلال کرنا، اور جب یہ یقین ہو جائے کہ کھال تک پانی پہنچ گیا ہے تو اس پر پانی بہا دینا، یعنی غسل کے دوران بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا، اور حتیٰ کہ بالوں میں خلال کرنا، یہ بھی اس کے احکام میں سے ہے۔ اس باب میں بالوں میں خلال کرنے کا حکم بیان کیا گیا ہے، اور باب سابق کے ساتھ اس کی مناسبت اس طرح ہے کہ باب سابق میں بالوں میں خوشبودار تیل لگانے کا بیان تھا، اور اس باب میں بالوں تک پانی پہنچانے کا بیان ہے۔ حدیث نمبر 272، حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة
ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أورى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو عبدان نے یہ حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی، قال انہوں نے کہا اخبارنا ہشام بن عروہ، ہم کو ہشام بن عروہ نے خبر دی، عن ابیہ اپنے والد سے، یعنی عروہ سے وہ روایت کرتے ہیں، اور عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، قالت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابہ، اللہ کے رسول علیہ السلام جب غسل فرماتے غسل یدیہ تو آپ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے ہیں، وتوضأ وضوءہ اور للصلاۃ اور نماز کے لیے وضو کرنے کی طرح وضو فرماتے، تو غسل سے پہلے وضو کرنا یہ بھی حضور کی سنت ہے، غسل کی سنتوں میں سے۔ ثم اغتسل پھر آپ غسل فرماتے ہیں، غسل کو شروع کرتے ہیں، ثم یخلل بیدی پھر آپ اپنے ہاتھ سے آپ اپنے بالوں میں یعنی گیسوؤں میں آپ خلال کرتے ہیں، یعنی انگلیوں کو، ہاتھ کی انگلیوں کو بالوں کی جڑوں تک آپ لے جاتے، حتی اذا ظن اور جب آپ کو یقین ہو جاتا کہ کھال تک پانی پہنچ گیا ہے، جڑ تک، بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ گیا ہے، تو پھر آپ اپنے اوپر 3 مرتبہ پانی بہا دے، پورے جسم پر آپ پانی ڈال لیتے 3 مرتبہ، پھر تمام جسم کو آپ دھو دے۔ حدیث نمبر 273 وقالت كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد نغرف منه جميعا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں اور اللہ کے رسول علیہ السلام ایک برتن سے پانی لے کر غسل کرتے تھے، ہم ایک ساتھ چلو میں پانی لیتے تھے، یعنی یہ حدیث اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ شوہر اور بیوی کا ایک ساتھ غسل کرنا جائز ہے، یہ بتا رہے ہیں۔ یہ احکام اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ امت کو غسل کے احکام معلوم ہو، یہ احادیث اس لیے لائی گئی ہیں تاکہ امت کو غسل کرنے کا طریقہ معلوم ہو، احکام معلوم ہو، آداب معلوم ہو، سنتیں معلوم ہو۔ حدیث نمبر باب نمبر 16 باب من توضأ فی الجنابۃ ثم غسل سائر جسدہ ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرۃ اخرى، یہ بیان ہے اس شخص کا جو جنابت میں غسل جنابت میں وضو کیا پھر پورے جسم کو دھویا اور اعضائے وضو کو دوبارہ نہیں دھویا۔ یعنی اس میں خلاصہ یہ ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی شخص اگر غسل کر رہا ہے، غسل کی حاجت ہے، ناپاک ہے، حالت جنابت میں غسل کر رہا ہے، تو غسل سے پہلے وضو کرے گا وہ۔ جب غسل ہو جائے، غسل میں وضو کرنا سنت ہے، اور کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے جسم پر پانی اس طرح بہانا کہ بال برابر جگہ بھی سوکھی باقی نہ رہے، یہ فرض ہے۔ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ کوئی شخص غسل کر لیا، غسل کرنے کے بعد اب دوبارہ وضو نہیں کریں گے ہم، کیوں؟ وضو پہلے کر چکا ہے، اگر پہلے وضو نہ کریں تب بھی اس کا غسل ہو جائے گا، کیوں؟ غسل میں وضو بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ غسل میں کلی کرنا فرض ہے، ناک میں پانی چڑھانا فرض ہے، پورے جسم پر سر سے لے کر پیر تک پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا فرض ہے کہ بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی باقی نہ رہے، تو گویا کہ اس میں غسل میں وضو بھی ہو جاتا ہے، تو غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح وہ نماز پڑھ سکتا ہے غسل کرنے کے بعد۔ غسل میں فرض ہے کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ناک صاف کرنا فرض ہے، اور پورے جسم پر پانی بہانا یہ بھی فرض ہے، 3 چیزیں فرض ہیں۔ یہ مسئلے کو ذہن میں رکھیں۔ البتہ وضو اور غسل میں کیا فرق ہے، اب یہ چیز کو ذہن میں رکھیں۔ وضو میں کلی جو ہم کرتے ہیں، یہ کلی کرنا سنت ہے، ناک میں پانی چڑھانا، ناک صاف کرنا سنت ہے۔ اگر کوئی وضو میں کلی نہیں کیا، ناک میں پانی نہیں چڑھایا، تب بھی اس کا وضو ہو جائے گا۔ لیکن غسل میں اگر کوئی کلی نہیں کرا، ناک میں پانی نہیں چڑھایا، تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ سر سے لے کر پیر تک پورا پانی بہایا، 1 نہیں 2 مرتبہ 3 مرتبہ بھی بہا دیا، لیکن کلی نہیں کیا، اس کا غسل نہیں ہوا۔ ناک صاف نہیں کیا، ناک میں پانی نہیں چڑھایا، غسل نہیں ہوا۔ تو غسل میں کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ناک صاف کرنا یہ فرض ہے، اور پورے جسم پر پانی بہانا یہ بھی فرض ہے۔ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، کلی کرنا فرض ہے، ناک میں پانی چڑھانا فرض ہے، اور سر سے لے کر پیر تک پورے جسم پر اچھی طرح پانی بہانا فرض ہے۔ اس طور پر پانی بہانا کہ بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی باقی نہ رہے۔ انگوٹھی پہنے ہوئے پانی نہیں پہنچ رہا تو غسل نہیں ہوگا۔
انگوٹھی نکالے یا نہیں تو اس کو حرکت کر کے پانی اندر تک پہنچا، یہ ضروری ہے. اس کے بغیر غسل نہیں ہوتا. حدیث نمبر 274. حدثنا یوسف بن عیسیٰ قال اخبرنا الفضل بن موسى قال اخبرنا الاعمش عن سالم عن قریب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن میمونة قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا للجنابة فأكفأ بيده على شماله مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفذ بيده. حدیث نمبر 274. حدثنا یوسف بن عیسیٰ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو یوسف بن عیسیٰ نے یہ حدیث بیان کی. قال، انہوں نے کہا ہم کو فضل بن موسیٰ نے یہ حدیث بیان کی، ہم کو خبر دی. قال، انہوں نے کہا ہم کو اعمش نے خبر دی سالم سے، وہ قریب سے روایت کرتے ہیں. قریب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں. قریب حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کے لیے پانی رکھا. آپ نے 2 یا 3 بار دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر آپ نے پانی ڈالا، انڈیلا، یعنی سیدھے ہاتھ سے آپ بائیں ہاتھ پہ پانی ڈالے اور بائیں ہاتھ دھو لی. پہلے سیدھا ہاتھ دھوئے، پھر آپ نے اپنے مقام مخصوص کو آپ نے دھویا، پھر آپ نے 2 یا 3 مرتبہ اپنا ہاتھ زمین پر یا دیوار پر آپ نے رکھ ڈالا، ملا. اس دور میں صابن وغیرہ نہیں ہوتا تھا تو مٹی کے ذریعے آپ ہاتھ کو دھوئے. اب آج کے دور کے حساب سے اگر کوئی صابن استعمال کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، جائز ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کلی کیے، ناک میں پانی ڈالے، ناک صاف کیا اور اپنے چہرے کو اور اپنی کلائیوں کو آپ نے دھویا. پھر اپنے سر پر آپ نے پانی ڈالا، پھر اپنے جسم کو آپ دھوئے، جسم انور کو، پھر ایک طرف ہو گئے اور اپنے پیروں کو آپ نے دھویا. پیروں کو آخر میں دھوئے، کیونکہ حدیث کی جو تشریح ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے مقام پر غسل کر رہا ہے کہ وہاں پر پانی جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، پانی وہیں جمع ہو جاتا، تو وہ پیروں کو آخر میں دھوئے، وضو کر لے، اس کے بعد غسل شروع کرے. غسل ختم ہونے کے بعد دونوں پیر جو ٹخنوں تک دھوئے جاتے ہیں اس مقام سے ہٹ کر اپنے پیروں کو دھو کر اس مقام سے چلے جائیں تاکہ اس کے پیر پاک صاف رہیں. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں بس میں آپ کے پاس تولیہ لائی، یعنی توال وغیرہ، توال جیسی کوئی چیز، رومال وغیرہ، تو آپ نے اس کا ارادہ نہیں فرمایا اور اپنے ہاتھ سے پانی جھاڑنے لگے، پانی جھٹکنے لگے، یعنی آپ غسل کرنے کے بعد جسم کو آپ نہیں پہنچے. تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی حضور کی سنت. بعد روایت میں ہے کہ آپ کبھی کبھار کپڑا بھی آپ استعمال فرماتے تھے، کپڑے سے اپنے جسم انور کو پوچھتے تھے. یہ حدیث پاک بخاری شریف حدیث نمبر 249 میں گزر چکی ہے. وہاں اس حدیث کو اس باب کے تحت ذکر کیا تھا کہ غسل سے پہلے وضو کرنا، وضو کرنے کا بیان، اور یہاں اس باب کے تحت ذکر کیا ہے. کیا ہے؟ ہمیں غسل میں اعضائے وضو کو دوبارہ نہ دھونا. غسل کر لیا پھر دوبارہ وضو کے اعضاء کو نہیں دھوئیں گے، یعنی پھر چہرہ دھو رہے ہیں، پھر ہاتھ دھو رہے ہیں، پھر کلی کر رہے ہیں، پھر سر کا مسح کر رہے ہیں، پھر پیروں کو دھو رہے ہیں. ایسا نہیں کریں گے. غسل میں وضو بھی ہو جاتا، غسل کے بعد وضو نہیں کریں گے. وضو کرنا ہی ہے تو پہلے کریں گے. یہ مسئلے کو ذہن میں رکھیے. اور اس حدیث میں اعضائے وضو کو دوبارہ نہ دھونے کا ذکر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام غسل کرنے کے بعد دوبارہ پھر اعضائے وضو کو نہیں دھوئے، کیونکہ غسل میں وضو بھی ہو جاتا ہے. حدیث نمبر باب نمبر 17 باب اذا ذکر فی المسجد انہ جنوب یخرج کما ہوا ولا یتیمم. اچھا، اور ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھیے کہ کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں، حالت جنابت، تو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا بغیر وضو کے. اگر کسی شخص کو وضو نہیں ہے تو مسجد میں آ سکتا. غسل نہیں ہے کسی کو، یعنی ناپاک ہو گیا تھا، غسل فرض ہو گیا، ایسی حالت میں بغیر غسل کیے کہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، گناہ ہے وہ. یہ بیان ہے کہ جب کسی شخص کو مسجد میں یاد آئے کہ وہ جنوبی ہیں تو وہ اسی حالت میں مسجد سے نکل جائے اور تیمم نہ کرے. اگر کوئی بھول کے آ گیا تھا، یاد آتے ہی فوراً مسجد کے باہر چلے آنا،
ناپاکی کی حالت میں آ گیا، یاد نہیں تھا اس، بعد میں یاد آیا کہ وہ ناپاک ہے، تو فوراً مسجد سے نکل جائے اور غسل کر کے مسجد میں آئے۔ اس حدیث کی باب سابق کے ساتھ، گزرے ہوئے باب کے ساتھ مناسبت، یہ مناسبت ہے کہ یہ دونوں باب جنوبی احکام کے متعلق ہیں، جنوبی کے احکام سے متعلق ہے۔ حدیث نمبر 275، حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا یونس عن الزہری عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ قال اقیمت الصلاۃ وعدلت الصفوف قیاما فخرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما قام فی مصلاہ ذکر انہ جنب فقال لنا مکانکم ثم رجع فاغتسل ثم خرج الینا ورأسه يقطر فصلینا معه تابعه عبد الاعلی عن معمر عن الزہری ورواه الاوزاعی عن الزہری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو عبداللہ بن محمد نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم کو عثمان بن عمر نے یہ حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا اخبرنا یونس، ہم کو یونس نے زہری سے خبر دی، عن ابی سلمہ، وہ حضرت ابو سلمہ سے روایت کرتے ہیں، ابو سلمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، قال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہا اقیمت الصلاۃ، نماز قائم کی گئی، یعنی نماز کے لیے اقامت کی کہی گئی اور لوگ کھڑے ہو گئے، صفیں برابر کر دی گئی، درست کر دی گئی، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف تشریف لائے، پس جب آپ اپنے مصلی پر کھڑے ہو گئے جا نماز پر، تو آپ کو یاد آیا کہ آپ کو غسل کی حاجت ہے، آپ نے فرمایا تم لوگ اسی طرح کھڑے رہو، پھر آپ تشریف لے گئے، پھر آپ نے غسل فرمایا، پھر آپ ہماری طرف تشریف لائے، اس حال میں کہ آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، پھر ہم نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ تو اس حدیث میں یہی بات بتا رہے ہیں کہ اگر بعد میں اگر کسی کو یاد آ گئے، بھول کے اگر کوئی حالت جنابت میں مسجد میں اگر آ جائے، یاد آ گیا بعد میں، تو فوراً مسجد سے باہر نکل جائے۔ اقامت کے بعد تکبیر تحریمہ پڑھنے اور نمازیوں کے کھڑے ہونے میں مذاہب اور جنوبی کے مسجد میں داخل ہونے کے بارے میں علماء کا اختلاف۔ علامہ ابن بطال کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض اور اس کا جواب۔ اب یہاں پر یہ بول رہے ہیں کہ بھائی اقامت کے بعد تکبیر تحریمہ پڑھنے اور نمازیوں کے کھڑے ہونے کے بارے میں، یعنی تکبیر تحریمہ اقامت ہو گئی تو اس کے بعد لوگوں کو رکا سکتے کیا، نماز میں تاخیر کر سکتے کیا، اس مسئلے کو بیان کر علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں صفوں کو برابر کرنے کا حکم ہے اور وہ بالاجماع مستحب ہے، صفوں کو درست کرنا نماز سے پہلے، جماعت کھڑی ہونے سے پہلے، نماز شروع کرنے سے پہلے صفوں کو درست کرانا چاہیے۔ اس حدیث میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ نمازیوں نے کھڑے ہو کر صفیں برابر کر لی، پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ تشریف لائے۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک نہ کھڑے ہو جب تک کہ تم مجھے نہ دیکھو۔ یہ روایت میں یہ ہے کہ بھائی صحابہ صفوں کو درست کر لیے کہ کھڑے ہو گئے تو اس کے بعد حضور تشریف لائے، اور بعد روایت میں یہ ہے، ایک روایت میں حضور یہ فرما رہے ہیں کہ جب تک تم مجھے نہ دیکھو اس وقت تک کھڑے نہ ہو، حضور اپنے حجرے سے تشریف لا دیتے، میرے آنے کے بعد ٹھہرو تم۔ اور اس حدیث میں معلوم ہو رہا کہ صحابہ پہلے ٹھہر گئے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں۔ تو اس موقع پر صحابہ آپ کو دیکھنے سے پہلے کس طرح کھڑے ہو گئے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا ایک یا دو مرتبہ بیان جواز کے لیے ہوا تھا، یا کسی عذر کی وجہ سے، یا آپ نے یہ ارشاد اس کے بعد فرمایا تھا کہ تم مجھے دیکھنے کے بعد، کہ تم مجھے دیکھنے سے پہلے کھڑے نہ ہو۔ صحابہ جو کھڑے ہو گئے اس کے بعد حضور تشریف لائے، تو بول رہے ہیں کہ اس کے بعد حضور فرمائیں کہ تم مجھے دیکھنے کے بعد جب تک مجھے نہ دیکھو کھڑے نہ ہو، یہ ہو۔ یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جواز بیان کرنا ہے کہ بھائی حضور کے دیکھنے کے بعد ہی کھڑے ہو، یہ فرض یا واجب نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضور کی آمد سے پہلے بھی صحابہ صفیں درست کر سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں کہ حضور علیہ السلام حی علی الصلاۃ پر آپ تشریف لا دیتے اپنے حجرے مبارک، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہو۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ آپ کی اس ارشاد کی کیا حکمت تھی، اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے، پوچھے کہ بھئی اس حضور علیہ السلام کی اس ارشاد کی کیا حکمت تھی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کو آنے میں دیر ہو جاتی تھی، اگر صحابہ کسی حکمت کی وجہ سے آپ تاخیر فرماتے تھے، تاخیر ہوتی تھی، تو صحابہ پہلے سے اگر کھڑے ہو جائیں تو ان کو کہیں ٹھہرنے میں تکلیف نہ ہو، تو حضور علیہ السلام یہ فرمائیں کہ تم مجھے دیکھنے کے بعد کھڑے ہو، جب تک تم مجھے نہ دیکھو آتے ہوئے تم مت کھڑے ہو۔
اس کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کو آنے میں کسی حکمت کی وجہ سے دیر ہو جاتی تھی. اگر صحابہ پہلے سے آپ کے آنے کے انتظار میں کھڑے ہوتے تو ان کا قیام، ان کا کھڑا ہونا بہت طویل ہو جاتا اور وہ تھک جاتے. اس مسئلے میں متقدمین اور متاخرین، پہلے والے علماء بعد والے علماء کا اختلاف ہے کہ نمازی نماز کے لیے کس وقت کھڑا ہو اور امام کب تکبیر کہے. نماز شروع کرنے کے لیے جو تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ، یہ کب کہنا چاہیے اور لوگ کب ٹھہرنا چاہیے. صفوں میں اقامت جب ہوتی ہے تو کس وقت ٹھہرنا چاہیے، کھڑے ہونا چاہیے. امام شافعی اور ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ جب تک مؤذن پوری اقامت سے فارغ نہ ہو جائیں اس وقت تک کوئی نہ کھڑا ہو، پوری اقامت ہونے کے بعد کھڑا ہو. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھڑے ہوتے تھے جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہتا تھا. امام احمد بن حنبل کا بھی یہی مذہب ہے اور امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب ہے کہ نمازی صف میں اس وقت کھڑے ہو جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو اس وقت نماز کے لیے کھڑا ہوں. اور امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب ہے کہ نمازی صف میں اس وقت کھڑے ہو جب مؤذن قد قام حی علی الصلاۃ کہے، اور جب وہ قد قامت الصلاۃ کہے تو امام تکبیر پڑھے، تکبیر کہے. اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے سوید بن غفلہ اور قیس بن ابی سلمہ اور حماد سے روایت کیا ہے. جمہور متقدمین اور متاخرین علماء نے یہ کہا ہے کہ جب تک مؤذن پوری اقامت سے فارغ نہ ہو جائیں اس وقت تک امام اللہ اکبر نہ کہیں. اور امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ سنت یہ ہے کہ امام اس وقت نماز شروع کرے جب صفیں برابر ہو جائیں اور مؤذن اقامت سے فارغ ہو جائے. اور ہمارے نزدیک امام نماز اس وقت شروع کرے جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہیں. اور امام ابو یوسف نے کہا ہے جب مؤذن پوری اقامت سے فارغ ہو جائے تب امام اللہ اکبر کہیں. خلاصہ یہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک پوری اقامت کے بعد امام نماز شروع کرے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس وقت نماز شروع کرے جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہے. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام سے عبادات میں نسیان ہو جاتا تھا. اس حدیث سے امام بخاری نے اس حدیث سے، لیکن یہ تو شارح کہہ رہے ہیں، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب یہ فرما رہے ہیں، لیکن میرا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بھول سے، خطاؤں سے اللہ تعالیٰ پاک رکھا. حضور سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، حضور علیہ السلام خطاؤں سے پاک ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھول سے بھی پاک ہے، آپ کوئی چیز بھولتے بھی نہیں. یہ کیوں کیا آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضور جیسا بعض احادیث میں کہ بھول آپ پر طاری کی جاتی تھی تاکہ امت کو احکام معلوم. جیسے سجدہ سہو حضور فرمائیں، ایک مرتبہ ظہر کی نماز 2 رکعت کے بعد آپ ایک طرف سلام پھیر دیے تو صحابہ نے پیچھے سے، اس وقت نماز میں بات کرنا جائز تھا، بولے کہ ایک صحابی حضرت ذوالیدین یہ بولے کہ یا رسول اللہ آپ 4 رکعت نہیں پڑھیں، کیا نماز کم ہو گئی آپ بھول گئے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ مجھے بھلا دیا گیا. کیوں؟ تاکہ امت کو احکام معلوم کہ اگر نماز میں کوئی شخص بھول جائے تو کیا کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے. جیسے 4 رکعت والی نماز ہے، 2 رکعت میں بیٹھنا ہے، اس کو نہیں بیٹھا، کھڑا ہو گیا، قاعدے میں نہیں بیٹھا، قاعدہ واجب ہے، تو اب کیا کریں گا؟ آخری رکعت میں کیا کریں گا؟ سجدے سہو کر لیں گے. تو یہ احکام بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ پر بھول کو طاری فرمایا. اس حدیث سے امام بخاری نے یہ استدلال کیا ہے کہ جب جنوبی بھول کر مسجد میں داخل ہو جائے پھر اس کو یاد آئے کہ وہ جنوبی ہے تو وہ اسی حالت میں مسجد سے نکل جائیں اور تیمم نہ کریں. علامہ ابن بطال نے کہا ہے کہ بعض تابعین یہ کہتے ہیں کہ جب جنوبی بھول کر مسجد میں داخل ہو جائے تو وہ تیمم کر کے مسجد سے نکلے. یہ حدیث ان کا رد کر دی ہے. بعض فقہا کے پاس یہ ہے کہ بھئی کوئی جنوبی شخص بھول کر مسجد میں اگر داخل ہو گیا، کوئی شخص اگر بھول کر مسجد میں داخل ہو گیا، جنوبی آدمی ناپاک ہے، اس کو یاد آ گیا، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اسی وقت وہ مسجد کی دیوار وغیرہ پہ
ہاتھ مار کر فوراً وہ تیمم کر لے، تیمم کر لیا تو پاک ہو گیا، لہذا مسجد میں رک سکتا ہوں۔ لیکن صحیح اور معتبر قول یہ ہے کہ وہ تیمم کب کرنا ہے؟ جبکہ پانی موجود نہ ہو۔ پانی موجود ہے تو تیمم نہیں کر سکتے، وہ اپنے گھر جائے گا، مسجد سے فوراً باہر نکلے گا، غسل کر کے پھر مسجد میں داخل ہوگا۔ تیمم اس صورت میں کر سکتے ہیں جبکہ پانی موجود نہ ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ تیمم اس وقت کر سکتے ہیں کہ جب پانی تو موجود ہو لیکن آدمی بیمار ہو، کوئی شخص بیمار اگر ہے، پانی اگر موجود ہے لیکن پانی اگر وہ استعمال کرے گا تو بیماری بڑھ جائے گی اس، تو ایسی صورت میں وہ تیمم نہیں کر سکتا، یعنی وہ وضو نہیں کر سکتا، تیمم کرے گا۔ بیماری کی وجہ سے تیمم کر سکتے ہیں یا پانی نہ ملنے کی وجہ سے کر سکتے ہیں، دو صورتیں ہوں گی۔ ایک تیسری صورت بھی ہے، پانی بھی موجود ہے اور شخص بیمار بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ تیمم کر سکتا ہے۔ کب ہے بولیے؟ وہ جب جنازے کی نماز اگر ہو، نماز جنازہ اگر ٹھہر جائے، نماز جنازہ ٹھہر گئے، ویسے وقت کوئی مسجد میں داخل ہو، اگر وہ وضو کر کے آئے گا نماز ختم ہو جائے گی، اور ایک مرتبہ نماز جنازہ ہو جائے تو دوبارہ نہیں پڑھ سکتے، دوبارہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ نماز جنازہ ایک ہی مرتبہ ہوتی، تو لہذا پانی ہونے کے باوجود بھی اس کو تیمم کی اجازت ہے۔ تیمم میں زیادہ فرائض نہیں ہے، چہرے کا مسح کرنا ہے مٹی کے، یعنی دونوں ہاتھ مٹی پہ مار کر چہرے پہ مسح کر لیے، پھر دونوں ہاتھوں کا مسح کر لیے، تیمم ہو گیا، فوراً وہ نماز میں شامل ہو سکتا ہے۔ یہ چیزیں ذہن میں رکھیں کہ تیمم کن حالات میں کیا جا سکتا ہے، اس کی اجازت کب ہے۔ اور غسل اگر غسل کی حالت میں جنازہ ٹھہر جائے، حالت جنابت میں اگر کوئی شخص ہے اور جنازہ ٹھہرا ہوا ہے تو ایسی صورت میں بھی وہ تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم دونوں کے لیے بھی کر سکتا ہوں۔ کوئی شخص ناپاک ہے، سمجھیے حالت جنابت میں، غسل اس پر فرض ہو گیا اور پانی موجود نہیں ہے اس کے پاس، تیمم کر سکتا ہوں تو پاک ہو جائے گا۔ تو بعض فقہا یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں، حالت جنابت میں بھول کے اگر مسجد میں آ گیا اور اس کو یاد آیا بعد میں کہ وہ ناپاک ہے تو کیا کریں گا؟ فوراً مسجد سے نکل جائیں گا۔ بعض لوگ یہ بول رہے ہیں کہ بھائی نہیں، وہیں تیمم کریں گا، لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے، معتبر نہیں ہے۔ معتبر قول یہ ہے کہ فوراً مسجد کے باہر جائے گا، پھر غسل کر کے مسجد میں آئیں گے۔ بھول کے اگر کوئی چلے گیا تو گناہ نہیں ہوگا، بھول کی وجہ سے اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اللہ معاف فرمائیں گے۔ جان بوجھ کے اگر یاد رکھتے ہوئے اگر آئیں گا ایسا تو گنہگار ہوں۔ علامہ ابن بطال نے کہا ہے، علامہ ابن بطال نے کہا ہے کہ بعض تابعین یہ کہتے ہیں کہ جب جنوبی بھول کر مسجد میں داخل ہو جائے تو وہ تیمم کر کے مسجد سے نکلے، اور یہ حدیث ان کا رد کر دی ہے۔ ثوری اور اسحاق کا یہی قول ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جو مسافر جنوبی ہو وہ ایسی مسجد سے گزرے جس میں پانی کا چشمہ ہو تو وہ تیمم کر کے مسجد میں داخل ہو اور مسجد سے پانی نکالے۔ اور ابن زید کی نوادر میں ہے، جو آدمی مسجد میں سو جائے پھر اس کو احتلام ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ تیمم کر کے مسجد سے نکلے۔ امام شافعی نے یہ کہا ہے کہ وہ مسجد میں ٹھہرے بغیر نکل جائیں۔ داؤد اور مزنی نے یہ کہا ہے کہ وہ مطلقاً مسجد میں ٹھہر سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کوئی شخص مسجد میں ہی رکا اور اس کو احتلام ہو گیا، ناپاک ہو گیا، تو کیا کرنا چاہیے؟ مسجد سے فوراً باہر نکل جائے، غسل کر کے مسجد میں داخل ہو۔ امام سعید بن منصور نے سند جید، اچھی سند کے ساتھ، معتبر سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے کہ عطا بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے اور وہ جنوبی ہوتے تھے، اور حدیث میں ثقیف کے وفد کو، ثقیف ایک قبیلہ ہے، وہاں کا ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد آیا تھا، اس وفد کو حضور علیہ الصلوۃ یعنی مسجد میں ٹھہرا کیے، مسجد میں ٹھہرا کرنے کا بھی ذکر ہے، رکانے کا۔ اور اہل صفہ یعنی صفہ ایک چبوترا ہے مسجد نبوی میں، صحابہ وہاں پر بیٹھتے تھے، حضور سے علم حاصل کرتے تھے، اور ان کے علاوہ لوگ مسجد میں رات کو رہتے تھے۔ اور امام احمد بن حنبل یہ کہتے تھے کہ جنوبی مسجد میں بیٹھ سکتا ہے اور وضو کے لیے جا سکتا ہے، اور جن علماء نے کہا ہے کہ جنوبی مسجد سے گزر سکتا ہے، انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے، مسجد سے گزر سکتا ہے، مسجد میں رہ نہیں سکتا ہوں جنوبی۔ مثال کے طور پہ کوئی مسجد کا صحن ہے، صحن کے اندر سے جا سکتا ہوں، مسجد جہاں پر نماز پڑھتے ہیں وہاں سے نہیں جا سکتے، مسجد کا جو ایریا ہے، مسجد اور صحن مسجد میں فرق ہے۔
مسجد کا حکم الگ ہے، مسجد کے صحن کا حکم الگ ہے. جیسے جہاں پہ طہارت خانہ ہے وہ مسجد کے صحن وغیرہ میں آئیں گا. وہ طہارت خانہ مسجد میں داخل نہیں ہے، بات ذہن میں رکھیں. طہارت خانے کے پاس سے کوئی ناپاک آدمی گزر سکتا، صحن میں سے گزرا کوئی. لیکن جہاں مسجد کی جگہ مختص ہے، جو جگہ مسجد کے لیے خاص ہے، وقف کی گئی ہے، وہ جگہ سے گزر نہیں سکتا. ولا جنوبا الا عابری سبیل. اور اس میں بھی یہ بتا رہے ہیں کہ اگر سخت ضرورت ہے کہ اسی جگہ سے اس کو گزرنے کا راستہ ہے اور وہ ناپاک ہے، یا غسل کے لیے اگر جانا ہے تو اسی مقام سے جانا ہے، تو بحالت مجبوری خالی گزر سکتا ہے، لیکن وہاں پر رک نہیں سکتا، قیام نہیں کر سکتا. یہ مسئلے کو ذہن میں رکھیے. ولا جنوبا الا عابری سبیل. قرآن کی آیت میں کہ تم حالت جنابت میں نماز کے قریب مت آؤ. ناپاکی کی حالت میں کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، پاک ہونا شرط. اور مسجدوں کے قریب بھی مت آؤ الا عابری سبیل، مگر یہ کہ تم راستے سے گزرنے والے ہو، راستے سے گزر سکتے مسجد کے. ابن بطال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر جو اعتراض کیے تھے اس کا جواب دیا جا رہا ہے. امام ابو حنیفہ پر علامہ ابن بطال کے اعتراض کا مصنف کی جانب سے جواب، اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا جنوبی کو بغیر تیمم کے مسجد میں داخل ہونے سے منع کرنا، اور امام شافعی اور امام احمد کا اس کی اجازت دینا، اس کو بیان کرنا. امام اعظم اور امام مالک کے پاس کیا ہے؟ جنوبی شخص بغیر تیمم کے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا. اگر داخل ہونا اس کی اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، کوئی سامان ہے، اس میں کوئی چیز اس کو مسجد میں سے لے جانا ہے، اس کا جو سامان رکھا ہوا ہے، یا کوئی اور کام ہے، مسجد میں داخل ہونا ہے اس کو، تو تیمم کر کے آ سکتا ہے، بغیر تیمم کے داخل نہیں ہو سکتا. امام شافعی اور امام احمد فرما رہے ہیں کہ بغیر تیمم کے بھی داخل ہو سکتا ہے. علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جو مسافر جنوبی ہو حالت سفر میں اور جنابت میں، وہ پانی لینے کے لیے تیمم کر کے مسجد میں داخل ہو سکتا ہے. اب جو ہے جیسا کہ اس دور میں بولی وغیرہ ہوتی تھی یا کنواں ہوتا تھا، مسجد کے اندر ہے کنواں، مسجد سے گزر کے جانا پڑے گا اس کو، تو اب کیا کریں گا؟ تیمم کر کے داخل ہوں گا، پھر پانی لے کے جائیں گا، پھر غسل کریں گا. جو مسافر جنوبی ہو وہ پانی لینے کے لیے تیمم کر کے مسجد میں داخل ہو سکتا ہے. اسی طرح کوئی اور ضرورت مند جنوبی بھی تیمم کر کے مسجد میں داخل ہو سکتا ہے. یہ حدیث ان کے خلاف. شارح فرما رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس میں مسجد میں بھول کر حالت جنابت میں بغیر تیمم کے مسجد میں داخل ہونے کا ثبوت ہے، نہ کہ عمدن جنوبی کے لیے بغیر تیمم کے مسجد میں داخل ہونے کا ثبوت ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر بالفرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدن بھی حالت جنابت میں مسجد میں داخل ہوئے تو یہ آپ کی خصوصیت ہے، دوسروں کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. حدیث میں حضور علیہ السلام کو اختیار تھا کہ حضور اگر چاہیں تو حالت جنابت میں بھی آپ مسجد میں آ سکتے ہیں، امت کے لیے اجازت نہیں ہے. حدیث میں حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی ابن ابی طالب، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس مسجد میں جنوبی ہو سوائے میرے اور سوائے تمہارے. تو یہ علی بن منذر نے کہا اس حدیث کے کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے زرار بن سرد سے اس حدیث کے معنی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کسی کے لیے حالت جنابت میں مسجد سے گزرنا جائز نہیں ہے سوائے میرے اور تمہارے. دوسری حدیث میں جنوبی کے لیے مسجد میں داخل ہونے کی صریح ممانعت، یعنی جنوبی شخص مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ لا رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے اصحاب نے اپنے گھروں کے دروازے مسجد میں نکالے تھے، یعنی صحابہ کے جو مکانات تھے مسجد نبوی میں اس کا دروازہ کھلتا تھا، ایسا تھا. آپ نے فرمایا ان گھروں کے دروازوں کا مسجد سے رخ پھیر دو، یعنی مسجد میں دروازہ نہ کھلے، دوسری طرف کھلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آئے اور لوگوں نے اس سلسلے میں کوئی کارروائی نہیں کی تھی، اس امید پر کہ اس معاملے میں کوئی رخصت نازل ہو جائے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور فرمایا ان گھروں کے دروازوں کا رخ مسجد سے پھیر دو، کیونکہ میں حائضہ عورت، جو عورت حالت حیض میں ہو، کیونکہ میں حائضہ اور جنوبی کے لیے مسجد کو حلال نہیں کرتا. کیونکہ مسجد میں دروازے اگر کھلیں گے تو وہ لوگ مسجد کے اندر سے جائیں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیے
کہ اپنے گھروں کے دروازے مسجد کے اندر مت کھولو، اس کا رخ پھیر دو، کیونکہ جنوبی شخص کے لیے اور حائضہ عورت کے لیے مسجد سے گزرنا جائز نہیں ہے۔ بس معلوم ہوا کہ کوئی جنوبی شخص کوئی جنوبی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، البتہ مجبوری کی صورت میں تیمم کر کے مسجد میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اور قرآن مجید میں جو جنوبی کے لیے مسجد میں راستہ عبور کرنے کی اجازت ہے، وہ بھی مجبوری کی حالت میں تیمم کر کے راستہ عبور کرنے پر محمول ہے۔ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن کی آیت سے جو ثابت ہو رہا ہے کہ جنوبی آدمی مسجد سے گزر سکتا ہے، بولے تو مجبوری کی حالت میں راستے سے گزر سکتا، مسجد کے اندر سے جانا یہ مراد نہیں ہے، تاکہ قرآن اور احادیث میں تطبیق ہو۔ اور یہ احادیث امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور داؤد ظاہری کے خلاف ہے، جو تیمم کے بغیر مسجد میں داخل ہونے، مسجد سے گزرنے اور مسجد میں بیٹھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، داؤد ظاہری کے پاس کیا ہے، بغیر تیمم کے بھی مسجد سے گزر سکتا ہے، ورن مسجد میں بیٹھ بھی سکتا ہے۔ اور احناف یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان گزر بھی نہیں سکتا اور بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ ہاں سخت مجبوری اگر ہے، مسجد میں سے جانا ہی ہے، مسجد کے اندر جانا ہی ہے، تو تیمم کر کے جائیں گا اور کام کر لے کے فوراً باہر آئیں گا، پھر غسل کریں گا۔ یہ احادیث امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب اور مسلب اور موقف کی مؤید ہے، تائید کرنے والی حدیث ہیں، جو مجبوری کی صورت میں بھی بغیر تیمم کے مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ مجبوری بھی اگر ہے، پہلی بات تو داخل ہونا ہے ہی نہیں، مجبوری میں بھی اگر جا رہا ہے تو تیمم کر کے جائے گا جنوبی شخص، ناپاک آدمی۔ نیز علامہ ابن بطال فرماتے ہیں، امام مالک اور فقہاء احناف نے کہا ہے کہ مسجد میں جنوبی داخل نہ ہو اور نہ راستہ عبور کرنے والا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ جو فقہاء جنوبی کو مسجد میں داخل ہونے سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، وہ سورہ نساء آیت نمبر 43 کے معنی بطور عموم مجاز کے اس طرح کرتے ہیں، تم حالت جنابت میں نماز اور نماز کی جگہ مسجد کے کسی حال میں قریب نہ جاؤ۔ جنابت کی حالت میں تم نماز کے بھی قریب مت جاؤ اور نماز کی جگہ یعنی مسجد کے قریب بھی نہ جاؤ، مگر یہ کہ تم مسافر ہو، سفر کی حالت میں ہو، تو تم تیمم کر کے مسجد کے قریب جاؤ اور نماز پڑھو۔ اور یہ معنی بہت عمدہ ہے، بہترین معنی ہے اور پاکیزہ ہے، کیونکہ اس میں مسجد کا احترام ہے، مسجد کا احترام فرض ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسافر کو حالت جنابت میں تیمم کر کے مسجد سے پانی لینے کے لیے اجازت دی ہے، اس کا استدلال بھی اسی طریقے سے اس آیت سے ہے، جو یعنی علامہ بدر الدین عینی نے حنفیت میں بہت راسخ ہیں اور متصلب ہونے کے باوجود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر علامہ ابن بطال کے اعتراض کا جواب نہیں لکھا۔ ابن بطال اعتراض کیے تھے کہ بھئی امام اعظم کے بعد ایسا ہے، تو اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ کوئی شخص مسافر ہے اور جنوبی ہے، مسجد میں داخل ہونا چاہ رہا تو تیمم کر کے داخل ہو سکتا ہے، یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس جنوبی بغیر تیمم کے مسجد میں آ اور جا سکتا ہے، ٹھہر سکتا ہے۔ داؤد ظاہری، ابن حزم اور غیر مقلدین کا بھی یہی موقف ہے۔ یہ ائمہ کے پاس جنوبی شخص بغیر تیمم کے بھی مسجد میں داخل ہو سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، رک سکتا ہے، قیام کر سکتا ہے۔ غیر مقلد کے پاس بھی ایسی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک کے نزدیک مجبوری کی صورت میں بھی کوئی شخص بغیر تیمم کے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر ایک باب ختم ہو رہا ہے، باب نمبر 17 ختم اور 18 شروع ہو رہا ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے۔ احناف کے پاس اور امام مالک کے پاس جنوبی شخص مجبوری کی صورت میں بھی بغیر تیمم کے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، جنوبی شخص ناپاکی کی حالت میں۔ جیسے مسجد سے پانی لے کے اگر اس کو غسل کرنا ہے، مسجد میں داخل ہونا پڑ رہا ہے، تو تیمم کر کے داخل ہوگا۔ اور یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، غیر مقلدین، داؤد ظاہری، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بغیر تیمم کے بھی جنوبی آدمی مسجد میں داخل ہو سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، قیام کر سکتا ہے۔ تو احناف کا مسلک موقف زیادہ مضبوط ہے، زیادہ احتیاط والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
اس درس کو قبول فرمائیں اور اس کے ذریعے پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔